اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ان لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلد قبول ہوتی ہیں۔ تو جن لوگوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بتایا جائے تو کوشش کریں کہ ان سے اپنے لیے دعا ضرور کروائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور جب بندہ خلوص نیت سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے تمام آفات و بلیات کو دور فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعض مقبول بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ وہ مقبول بندے جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مظلوم شخص کی دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ یعنی کوئی ایسا شخص ہو جو بہت زیادہ مجبور اور لاچار ہو تو اس سے اپنے لیے دعا کروائی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 2، مسافر کی دعا، یعنی مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور نمبر 3، باپ کی دعا، یعنی باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ باپ کی دعا کو اپنی اولاد کے حق میں ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر 4، نیک متی فرما بردار اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آدمی کا درجہ بلند ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مرتبہ مجھے کہاں سے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے۔ یعنی جب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بہت اعلیٰ درجات سے نوازتا ہے۔ نمبر 5، روزہ دار کی دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6، عادل منصف بادشاہ کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول کی جاتی ہے، جن میں سے ایک روزہ دار کہ جب وہ روزہ افطار کرے، اور دوسرا انصاف کرنے والا بادشاہ، اور تیسرا مظلوم شخص۔ یعنی ان 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتے، قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر 7، مسلمان اپنے غائب مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آدمی کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے قبول کی جاتی ہے۔ یعنی جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر 8، گناہوں سے توبہ کرنے والے کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہر رات اور دن میں اللہ تعالیٰ بہت سے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ نمبر 9، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے والے کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، یعنی یہ آیت کریمہ جو بھی مسلمان پڑھ کر دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیں گے۔ نمبر 10، حج کرنے والے شخص کی دعا بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یعنی حاجی جب تک اپنے گھر واپس نہ آ جائے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔